سورہ انعام آیت نمبر 50. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. ترجمہ: قل، اے نبی کہہ دو، لا اقول لکم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا؟ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور ان سے کہہ دو نبی، ان سے کہہ دو جو لوگ کٹ حجتی بنے ہوئے ہیں اور دلائل دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں، تصدیق نہیں کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے تھوڑے ہیں. ولا عالم الغیب، اور ان سے کہہ دو کہ میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور ان سے کہہ دو کہ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو انہی احکام کی پیروی کرتا ہوں جو احکام میری طرف بھیجے جاتے ہیں. قل، اور اے نبی ان سے کہہ دو، قل کہہ دو، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا برابر ہیں اندھے اور آنکھ والے؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ ترجمہ میں نے کر دیا آیت کا. آیت نمبر 50 کا ترجمہ کیا، تفسیر میں آؤ. دیکھیے ضابطہ قاعدہ یہ، دنیا کا قاعدہ یہ ہے، جس چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے اسی چیز کے متعلق دلیل طلب کی جاتی ہے نا. آپ نے کہا یہ زمین میری ہے، مثلا یہ چیز میری ہے، تو اس چیز کی ملکیت کا جو آپ دعویٰ کر رہے ہو، کیا دلیل آپ کی ہے؟ ہمارے پاس کاغذ ہے، ہمارے پاس یہ قسموں کا یہ ہے، رسید ہے وغیرہ، جو بھی اس کا طریقہ ہوتا ہے، تو یہ شہادت ہوگی، گواہی ہوگی، ہاں یہ چیز آپ کی ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت ادنا مثال میں نے دی ہے کہ آپ سب سمجھ جاؤ. نبی کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی کیا دعویٰ کرتا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا دعویٰ کیا؟ کسی زمین کے متعلق دعویٰ کیا، کسی چیز کے متعلق دعویٰ کیا یہ چیز میری ہے، یہ زمین میری ہے؟ نہیں. نبی اور رسول کا دعویٰ کیا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک، تو دعویٰ جو ان کا ہے نبوت کا، رسالت کا، تو قوم میں ایک سے ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نور بصارت کے ساتھ ساتھ کچھ دل کی نگاہ کا اثر دیا ہے، عقل سلیم سے نوازا ہے، بہترین انسان کا جو کردار ہونا چاہیے، پارٹ ہونا چاہیے، وہ نبھاتے ہیں، ادا کرتے ہیں. اور نبی اور رسول کی آواز ایک اٹھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ایمان لاؤ. تو اچھے لوگوں نے مان لیا، ان کو ایمان لائے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ نہیں ماننے والے تھے تو کیا دلیل دکھاؤ، کیا دلیل ہے؟ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کیا جائے اسی چیز کے متعلق دلیل مانگی جائے، شہادت گواہی مانگی جائے. آپ اللہ کے نبی ہو تو کچھ ایسی چیز دکھاؤ کہ ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہو. تو بات یہاں تک تو چلے گی. اور نبی سے اگر کوئی کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، تو بتاؤ آج کی 1000 سال پہلے کی پوری تاریخ بیان کرو، تو یہ تو حماقت جہالت ہے. اور کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا، ایک کام یہ کرو، مجھے 1 کروڑ روپیہ لا کے دو، ہے کہ نہیں؟ یہ سب حماقت ہے، جہالت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اسی جو تمہید میں نے بیان کی تفسیر کرنے کے لیے، آیت کا ترجمہ تو کر دیا، جو تفسیر بیان کرنے کے لیے میں نے تمہید بیان کی، اگر آپ کے ذہن میں ہے اب سنیے. کہتے ہیں نزل، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ انعام کی آیت نمبر 50. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. روک دے رہا ہوں کیونکہ میں ترجمہ کر چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں.
تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت جب کہ نہ ماننے والے افراد نے مطالبہ کیا ایسی نشانیوں کا، ایسے دلائل کا اور ایسی گواہیوں کا، ایسی نشانیوں کا مطالبہ کیا جو مطالبہ نبی کی رسالت کی تصدیق سے آگے بڑھ کر کے کوئی اور چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، فَأَمَرَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا نبی کو، اے نبی یہ تم سے حفوات اور غیر مناسب چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو دعویٰ نہیں اس چیز کے متعلق دلیل مانگ رہے ہیں، آپ کہہ دو، میں ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے تھوڑے ہیں کہ تم جو چاہ رہے ہو میں اٹھا کر کے دے دوں. سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اعتراض ہے. اور عقیدے میں تھوڑا بہکے ہوئے لوگ کہیں گے کہ نبی کے ہاتھ میں ہے ہی کیا، روایت ہے، معتبر روایت ہے، بڑی مستحکم حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا القاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، وہی دے رہا ہے رزق، وانا القاسم، اور میں اس اللہ کا رزق بانٹ رہا ہوں. اللہ خزانہ دے رہا ہے مجھے، میں اللہ خزانہ بانٹ رہا ہوں. میں تین وقت گزر گئے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور مال غنیمت میں سونا بھی آ رہا ہے، چاندی بھی آ رہا ہے، زر و جواہرات آ رہے ہیں، اور سرکار کی یہ شان ہے کہ بھرپور نگاہ اٹھا کر کے مال غنیمت جو صحن مسجد کے صحن میں لگا ہوا تھا دیکھا بھی نہیں. ایک انسان جب بہت زیادہ مال دیکھتا ہے، سونا چاندی دیکھتا ہے، تو اس کی نگاہیں کیرا ہو جاتی ہیں، دیکھتا ہے، اس کا اپنا ہو نہ ہو دیکھتا ہے. نبی کی یہ شان امتیازی ہے، انفرادی ہے کہ للچانا تو دور کی بات، نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ایسے آئے حضور، مسجد میں آئے، نماز پڑھائی، اس کے بعد گئے اور صحابہ کرام ہو گئے، بانٹ رہے ہیں، حاضرین کو دے دیا، پہنچوا رہے ہیں، کچھ نہیں بچا، یوں دامن جھاڑ کے اٹھ جا رہے ہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں، دینے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، اور سرکار قاسم ہے، قاسم نعمت الہیہ ہے، اللہ کی نعمت کو بانٹنے والے ہیں. قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میرے پاس، میں تم سے نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرتا، ذرا سوچئے، میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ اللہ کے رزق کے خزانے میرے پاس ہے، وہ تم جو چاہو میں اٹھا کر کے دے دوں. تو وہ حدیث جو میں نے پڑھی، وہ حدیث اور یہاں جو بیان ہو رہا ہے، ٹاپک تو ایک ہے مگر ٹکراؤ ہو گیا. حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول اللہ کی نعمت کو بانٹنے والے قاسم نعمت خداوندی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے کی کنجیاں تھوڑے ہیں، اللہ خزانے میرے پاس تھوڑے ہیں کہ تم کو بانٹ دوں. کیا معنی ہوا، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا اللہ کے فرمان پہ جو تمہارا یہ، پہلے یہاں سے چل رہا ہوں، تمہارا یہ مطالبہ کہ تم یہ کہہ رہے اتنا مال مجھے دے دو اور میری 7 پشت 7 نسلیں کھائے، یہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ ارے میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کے تعلق سے جو نشانی ہوگی میں دکھاؤں گا. اور یہ انسان کے علاوہ ہٹ کر کے مخلوق بولے گی، وہ پکارے گی، شہادت دے گی، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں. شجر نے، درخت نے پڑھا لا الہ الا اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پیش کیا، پتھر چٹان لڑ کر کے آ رہا ہے قدموں میں، کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ، پہچان رہے ہیں. کنکر بول رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ گواہی دے رہا ہے. آسمان کی مخلوق کہکشاں کی چادر بولے گی، ستارے بولیں گے، چاند بولے گا، سورج بولے گا، بولے ٹوٹے، نبی کے اشارے سے ناچے، یہ سب بول رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ تو اب خزانے کس کو دیے جائیں گے؟ خزانے اس کو دیے جائیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا. اللہ تو رزاق ہے، تمہیں دے گا، وہ تو رحمان و رحیم ہے نا. اور رحمان و رحیم کا مطلب یہ ہوا خدا رحمان خدا رحیم ہے کہ دنیا میں کافر ہو، مشرک ہو، بدعقیدہ ہو، بگڑا ہو، بہکا ہو، اچھا ہو، برا ہو، کچھ بھی ہو، ہے تو خدا کا بندہ نے، خدا سب کو دے رہا ہے، وہ رزاق ہے نا. رحمان رحیم کی تعریف یہی گزری ہے سورہ فاتحہ میں، اب بسم اللہ شریف میں، کہ رحمان اور رحیم کا مطلب یہی ہوا کہ وہ سب کو دے رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں خاص ہو جائیں گے ایمان والے، دنیا میں عام ہے، سب ہے، ایمان والے میں بے ایمان لوگ بھی ہیں. تو یہ ہے 3 مطالبات، 3 چیز کی نفی کرائی گئی ہے. یہ آیت پوری کر دوں، اور ولا عالم الغیب، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں غیب تھوڑے جانتا. لو بھیا
قرآن یہاں نفی کرا رہا ہے، اے نبی تم کہہ دو کافروں سے، نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے، سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ قرآن نے وہاں کہہ دیا ہے اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی شان کی یہ لائق نہیں ہے کہ تم سارے لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رَّسُولِهِ مَن يَشَاءُ، مگر اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم دینے کے لیے خاص کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ تو قرآن نے کلیئر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا غیب کی چیزیں، غیب کی خبریں، غیب کا علم دے دیا، اور یہاں نفی کرائی جا رہی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، ترجمہ تفسیر قرآن کون ہے؟ اللہ دیتا ہے، تو اللہ رزاق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور نبی سے بٹوا رہا ہے، نبی سے دلوا رہا ہے، نبی کو قاسم نعمت بنا دیا، نعمت بانٹنے والا بنا دیا۔ کن کو؟ ایمان لانے والوں کو، اسلام کے دائرے میں آنے والوں کو، اور بے ایمانوں کو مال غنیمت نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کام ہے، بندہ ہے، اللہ دے گا۔ یہ اور غیب صرف اللہ جاننے والا ہے، اللہ کی شان ہے، غیب جانتا ہے، سب جانتا ہے، جسے وہ غیب کلی جانتا ہے۔ اور نبی کو، رسول کو، سارے نہیں، جس نبی کو چاہا، جس رسول کو چاہا اللہ نے غیب کا علم دے دیا، تو کلی نہیں جزئی، جو واقعات کے بارے میں اللہ نے چاہا اس کی مشیت ہوئی دے دیا۔ روایت ہے نا، روایت ہی تو ہے، مدینہ طیبہ میں ہے، مکے میں پلاننگ ہو رہی ہے، کعبہ کی دیوار کے سائے میں صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب بیٹھ رہے ہیں، دو ہی وہاں پہ تھے۔ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، ریگستانی علاقہ، بالکل لو کے تھپیڑے چل رہے ہیں، سب گھروں میں ہیں، دونوں باہر نکلے، کعبے کی دیوار کے سائے میں آئے۔ اب صفوان بن امیہ نے کہا بہت افسوس ہو رہا ہے، غزوہ بدر ہو گیا ہے، مسلمان جیت گئے ہیں، اب میرا فلاں ہے، آرسٹ ہے، گرفتار ہے، فلاں ہے، ٹھیکا ہے۔ عمیر بن وہب ایک کام کرو، تم غریب ہو نا، اور لڑکے بھی کئی ایک ہیں، اور مال تمہارا جو ہے ذریعہ معاش بھی کچھ نہیں ہے، میں تو بہت مالدار ہوں، جاؤ تم مدینے جاؤ اور محمد کا کام تمام کر دو۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو بہت اچھا، اگر پکڑ لیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں جیوں گا پوری حیات تمہارے بچوں کی کفالت کروں گا، گارنٹی لے رہا ہوں، میں پالوں گا، جیاؤں گا، ان کو جو ہے دوں گا کھانا پینا۔ اب وہ بھی تحش میں آتا ہے، بتلانا یہ چاہ رہے ہیں، ایک دو واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں قرآن تفسیر میں اور حدیث میں کہ حضور جانتے تھے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ عمر شہید ہوں گے، عثمان شہید ہوں گے، میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، یہ سب کیا ہے؟ سب معتبر خبریں ہیں، بخاری روایت کی، مسلم کی روایت میں بھری پڑی ہیں۔ تو غیب کی خبر ہوئی کہ نہیں، آگے کی ہوئی کہ نہیں؟ جاتا ہے عمیر بن وہب، پکڑ لیا جاتا ہے، فاروق اعظم کی نگاہ پڑتی ہے، بڑے جلالی صحابی، دیکھا ہے اس کا تیور یہ صحیح نہیں ہے، گردن دبائی اور گھسیٹ کر کے لائے ہیں، یا رسول اللہ۔ اب سب کہا ہاں عمر کیا معاملہ، چھوڑو، رحمت بن کر کے آئے تھے نا، دیکھ رہے ہیں کہ کافر ہے، ایمان مجھ پہ نہیں لایا ہے، مگر عمر چھوڑ دو کیا معاملہ ہے، یا رسول اللہ اس کے تیور اچھے نہیں ہیں، یہ عمر بن وہب ہے، میں پہچان گیا، جس تیور اچھے نہیں ہے اس کی تلاشی لی جائے، چھوڑ دو قریب آؤ، کیا بات ہے عمیر، محمد کوئی بات نہیں ہے، بس سچ بتلا دو، کیا معاملہ ہے، صحیح بتلا دو۔ پھر آنا کہیں کر رہا ہے، بتلائے گا عمیر یا میں بتلا دوں کیا ہوا ہے، بول فلاں دن فلاں وقت کعبے کی دیوار کے سائے میں تیرے اور صفوان بن امیہ کے درمیان کیا پلاننگ ہوئی ہے، کیا اسی لیے تو نہیں آیا ہے مدینے مجھے قتل کرنے کے لیے؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں کوئی نہیں تھا، تیسرا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ یہ ہے کچھ بات اور اس آیت پر آئندہ جمعے کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔